بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکستانی گوسپ۔ میں عمران حنیف میمن۔ سب سے پہلے درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جیسے کہ آپ جانتے کہ ہم نے آج کی بات ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں کچھ ایسی امپورٹنس باتیں ہوتی ہیں جو کچھ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ کا پاکستانی گوسپ جو چینل ہے اس میں آپ اپنے ویورز تک، اپنے آڈینس تک یہ باتیں پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ کچھ امپورٹنٹ سی باتیں ہوتی ہیں، کچھ جنرل نالج ہوتی ہیں جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جیسے اسی لیے آج کی بات ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کے میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہے کہ اس ہفتے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا، ٹھیک ہے، کچھ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں ہفتے میں 1 یا 2 ویڈیوز بناؤں اور آپ کے سامنے کچھ ایسی دلچسپ باتیں آپ کے سامنے لے آؤں تاکہ آپ کی بھی نالج میں فائدہ ہو، ہمارے بھی نالج میں فائدہ ہو۔ تو آج کی بات، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کی بات میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ لوگوں نے بھی مجھے بھیجی بھی ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بھائی نے بھیجا ہوا ہے شادی کے حوالے سے۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے شادی کا ایک ایسا بندھن بنایا ہوا ہے جس سے کہ دنیا کا سلسلہ اللہ پاک نے مطلب جاری رکھا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہوا اور دنیا کا نظام چلایا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کا ایک بندھن ایسا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بڑھاتے ہیں اور ایک نیا خاندان، یعنی ایک خاندان سے 2 خاندان جڑتے ہیں۔ تو ایک بندے نے کہا ہے، ایک بھائی نے ہمارے کہا ہے کہ شادی کے جیز کی بجائے نیک عورت کا انتخاب کرو تو دین تمہاری نسلوں تک منتقل ہوگا۔ یعنی یہ بھائی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جیز وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک اچھی عورت کا انتخاب ہو تو ظاہری بات ہے دین، جن کی جو نسلیں ہیں، نسلوں تک یعنی دین منتقل ہوگا۔ اور واقعی میں وہ تو صحیح ہے، کیونکہ آج ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اچھی عورت ہو، ٹھیک ہے، اچھی ہو، اس میں جمال ہو، لیکن اس کے ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ سیرت اچھی ہوگی تو ظاہری باتیں جو آنے والی نسل ہوگی وہ اس کو اچھی تعلیم تربیت دے گی، تو معاشرہ بھی ایک ہمارا اچھا ہوگا، دین کی جو تعلیم ہوگی وہ بھی عام ہوگی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنس جو بھائی نے جو بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اس بارے میں کچھ سوچیں اور غور و فکر کریں۔ اور ایک اور دوسرے بھائی نے کہا ہے کہ شوہر کی عزت کرنے والی عورت کی تربیت ایک بہترین ماں کے ہاتھ سے ہوئی ہوتی ہے۔ واقعی میں اگر ایک عورت اچھی ہوتی ہے، اس کی تربیت اچھی ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے گھر، اس کی آنے والی نسلیں وہ بھی بہتر ہوتی ہیں۔ اور پھر سے بھائی نے یہی کہا ہے کہ شوہر کی عزت کرنے والی عورت کی تربیت ایک بہترین ماں کے ہاتھوں سے ہوئی ہوتی ہے۔ تو یعنی اچھا خاندان، اچھا گھرانہ، تو بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرے بھائی نے کہا ہے آج کی بات میں کہ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدود میں رہتا ہے، سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدود میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ واہ کیا بات کہی ہے! تو میرے بھائیوں، ایک یہ مثال دی ہے ہمارے بھائی نے کہ سمندر، جو اللہ پاک نے سمندر بنایا، چاہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے۔ سمندر کی لہریں اتنی خطرناک ہوتی ہیں، لیکن انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کی بہت ساری نعمتوں کو جھٹلایا ہے۔ اور واقعی میں اللہ پاک قرآن سورہ رحمان میں بھی فرماتے ہیں کہ تم کتنی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے۔ تو انسان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ یعنی سمندر اپنی اوقات میں رہتا ہے تو انسان کیا ہے؟ تو اس پہ بھی ذرا غور و فکر کریں آپ۔ اور دوسرے بھائی نے کہا ہے نماز اور پانی۔
یعنی ان دونوں کا فرق بتایا ہوا ہے۔ تو بھائی فرماتے ہیں پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، پانی جسم کے لیے اور نماز روح کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہماری روحیں ہمیشہ نماز کی طلبگار رہے، آمین۔ تو یہ بھائی نے بھی بہت اچھا، بہت خوب انہوں نے بتایا ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام پہنچاتا ہوں۔ اس آج کی بات میں یہ بات بتاؤں کہ نماز اور پانی کے درمیان کا فرق انہوں نے جو بتایا ہے، بہت اچھی طریقے سے ایک نصیحت کی ہے۔ ہمیں اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک اور بھائی نے بھی کہا ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنے لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھائی نے بھی بہت اچھی نصیحت دی ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو یا رشتے بنانا چاہتے ہو تو اپنے لہجوں کو دھیما رکھو، کیونکہ زبان، کہتے ہیں نا، انسان کی سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ زبان ہے۔ تو بھائی یہی کہتے ہیں کہ تلوار سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے بڑوں بزرگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اپنی زبان کہتے وقت اپنی زبان کو دیکھو کہ میں کس طریقے سے بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے رشتوں میں درار پڑ جائے، آپ کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں۔ تو یعنی تلوار سے بھی زیادہ مطلب لہجے کا اثر تلواروں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اپنا لہجہ دھیما رکھیں تاکہ آپ کا اخلاق، آپ کی تربیت لگے کہ ہاں بھائی اس کی تربیت بھی کوئی اچھے گھرانے سے ہوئی ہے۔ یہ بھی بڑے بھائی نے اچھی نصیحت دی ہے۔ اور ایک دوسرے بھائی نے بھی ایک اور نصیحت بتائی ہے ہمیں کہ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی، اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ سے تعلق خراب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ یہ بھائی نے بھی سچ کہا ہے کہ اتنی بڑی راتیں ہوتی ہیں اور ہم فجر کے لیے نہیں اٹھتے، اور ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ راتوں رات ہم جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، جب فجر کا وقت آتا ہے تو ہمیں نیند آتی ہے اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کا ایک نشانی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری چیزوں میں برکت نہیں ہے، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ ہم جوال کے وقت اٹھتے ہیں، جوال کے وقت ہم جاب پہ جاتے ہیں 12-1 بجے، تو ظاہری بات ہے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور جوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم برکتیں کیسے ہم سمیٹیں گے؟ آپ خود بتائیں ان چیزوں کا، تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو برائے کرم یہ ایک نصیحت تھی، پاکستانی گوسپ کے ذریعے ہم آپ کو یہ باتیں بتا دیں تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھیں اور عمل کریں۔ کیا پتہ ایک بھائی کوئی عمل کریں اور اس کی زندگی بدل جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھائی نے بھی کہا ہوا ہے کہ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کرنے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ واقعی میں یہ بھائی نے بھی بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر انسان پریشان ہوتا ہے اور کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، یا کوئی غیر آتا ہے اس کو دلاسا دیتا ہے کہ یار اللہ پہ بھروسہ رکھو، ہمت رکھو، آزمائش ہے، تو یعنی وہ انسان کو ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ اس کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہے، وہ چاہے پھر کوئی اپنا ہو یا چاہے کوئی غیر ہو، تو ایک اس کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو یہ بھائی نے یہی کہا ہے، جب مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ یعنی اگر اپنا نہ ہو تو وہ دل سے اتر جاتا ہے، اور جو غیر ہوتا ہے وہ دل میں وہ جگہ بن جاتے ہیں۔ یعنی کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، یعنی غیر ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، اور جو اپنا ہوتا ہے وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سب سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ان چیزوں کا خیال کریں،
چاہے اپنے ہوں چاہے اجنبی ہو، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اچھی نعمتیں دی ہیں. ہر قرآن پاک دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پیغام دیا ہمیں، اور ہر ایک چیز کو سمجھایا. تو دنیا ویسے بھی دھوکہ ہے، ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو کیوں نہ ہماری دنیا و آخرت اچھی ہو جائے. تو یہ چند باتیں جو تھیں میں نے آپ تک پہنچائیں، جو لوگوں نے مجھے کہا کہ پاکستانی گوسپ کے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں کہ یہ باتیں کیسی رہیں. تو آپ کمنٹ میں لائک کیجیے گا اور بتائیے گا، ٹھیک ہے. بس یہ میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دیں. انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک اور اچھے ویورز آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کے سامنے. ابھی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اور ویڈیو کیسی لگی لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.